یا یہ کہ ایک خاص بات کے لیے نصارہ کو رد کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اس وقت اگر وہ استعمال کر رہا ہے فلا حرج علیہ فی الزامہ، پھر اس وقت اگر وہ استعمال کر رہا ہے پھر اس پر کوئی حکم نہیں لگتا. یہ بات میں نے کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے ہیں میری بات کو؟ ہلو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث تو ضعیف انہوں نے قرار دے دی نا، الخلق و عیال اللہ، تو استنباط انہوں نے کس بات سے کیا ہے؟ بتا تو میں نے دیا، جو انہوں نے جواب دے دیا میں نے بتایا آپ کو. بھائی کیا بتایا پیر اسکانی بھائی، کس بات سے انہوں نے استدلال کیا؟ یہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی ہے. آپ نے بتایا کہ انہوں نے ضعیف کو، حدیث کو تو ضعیف قرار دے دیا. انہوں نے یہ کہا فَإِنْ أَرَادَ بِالْبَلْوَ الْمَعْنِ اس کی بنیاد کیا؟ اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں نصارہ کا رد کرنا کا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے در کا سوالی، اللہ کا محتاج اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اس کا مقصد اتنی بات ہے. اس کے اللہ لیے کا بیٹا اپنے آپ کو کہنا وہ تو کفر و شرک ہے. پیر اسکانی بھائی، خدا کا بیٹا کہنا شرک ہے، کفر ہے، تو نصارہ کا رد کرنے کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ قرآن سے، حدیث سے کیا دلیل دی انہوں نے؟ بھائی ان کو اگر وہ تو بھی نہیں کہتے ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے یہ کہا کہ نصارہ بھی حقیقی بیٹا نہیں مانتے. اگر نصارہ کا مقصد یہ ہے کہ ابن مریم مجازی طور پر وہ اپنے بیٹے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے تو ہم دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل تب بھی تو ایسے ہی مانتے تھے جب قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا کہ یہ مسیح ابن مریم جو ہیں، یہ تسلیل کا معاملہ ہے، وہ الگ ہے، وہ تسلیل کا معاملہ الگ ہے. قرآن مجید میں جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں آگے انہوں نے فرمایا جو دلیل دی، لا سیما وان هذا اللفظ قد استعملها اليهود وساقها الله تعالی فی القرآن انہم فی سیاق الذم. کہا دیکھو یہ الفاظ تو یہود نے استعمال کیا، ہاں اللہ نے ملامت تو کی لیکن نہیں کہا کہ یہ کفر ہے. کہا دیکھو جو دلیل دی، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود اور نصارہ نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. اور آگے انہوں نے یہ کہا وَأَحِبَّاءُ، بڑے چہیتے ہیں ان کے، ہمیں کیسے دے گا عذاب. آگے قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ، اچھا ٹھیک ہے اللہ کے چہیتے ہو، بیٹے ہو، تو تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے اللہ؟ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کے سبب. بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، نہ اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کی ایک مخلوق جس طرح اور ہے تم بھی ایک مخلوق ہو. اللہ نے کفر تو نہیں کہا. یعنی انسان اگر یہ کہے کہ میں اللہ کے در کا سوالی ہوں، کوئی غرض خاص ہو نصارہ کے اس عقیدے کو رد کرنا ہو، کیونکہ عقیدہ یہ ہے نصارہ کا کہ وہ دیکھو اللہ کا بیٹا ہے یعنی مجازی رنگ میں، اس طرح تو ہم بھی سب بیٹے ہیں مجازی رنگ میں. اس کو رد کرنے کے لیے اگر کوئی استعمال کر رہا ہے مناظرہ کے دوران تب اس کی اجازت ہوگی. کیوں اجازت ہوگی بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے جو دلیل میں نے پیش کی قرآن کی، کوئی دلیل نہیں ہے یہاں پر تو، کوئی نہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کہہ سکتے ہیں آپ، حدیث میں بھی نہیں کہا، بلکہ اظہار کیا گیا ہے. پیر صاحب میں ذرا کچھ عرض کروں. یار آپ بعد میں عرض کر لینا، پہلے جب ہم آپس میں بات کر رہے ہو نا تو آپ نیچے تشریف رکھا کریں. آپ لوگوں کو کالیں ڈالتے ہیں، آپ اوپر نہیں آتے ہیں. جب ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اوپر آ کے کہتے ہیں میں کچھ عرض کروں، میں کچھ لوچ تلوں. نیچے بیٹھ کے سنیں، کوئی بندہ نہ بولے بیچ میں، بات سمجھ آنے دے. لجنہ دائمہ نے کیا بنیاد رکھی ہے اس بات کی کہ آپ نصارہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے؟ اگر انہوں نے یہ آیت جو انہوں نے یہود و نصارہ نے کہا ہم خدا کے بیٹے ہیں، تو وہاں پر کفر نہیں کہا، عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہنے پر کفر کہا ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں وہ تسلیس کا معاملہ تو الگ ہے نا. میں تسلیس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نہیں تسلیس، میں کہہ رہا ہوں نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا. جی کہاں، کون سی آیت میں؟ کون سی آیت میں؟ لقد کفر الذین قالوا ان المسیح ابن مریم.
ایک सालिस व सलासा वाली है, एक दूसरी आयत खोलें जरा, दो आयतें हैं। उसको एक देखने है सालिस व सलासा वाली, तीन में से एक है या तीनों खुदा है, एक दूसरी है। क्या है वो? लक़द मैं आप कफ़र ड्राइव कर रहा हूँ ना। लक़द कफ़र अल्लज़ीना, उसमें ये है कि इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, एक तो ये है। इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, हाँ हाँ, तो ये तो कुफर है क्या? ये क्यों कुफर है? जी, इसमें तो इसमें हाँ, ये ये है, क्यों कुफर है? ये इसलिए कि मसीह ही अल्लाह है, वो कह रहे हैं मसीह अल्लाह है। हाँ, ये तो अल्फाज ही अलग हैं। जी, अच्छा, तो जो उन्होंने बेटे और बेटियां बनाई उनको भी कुफर कहा कुरान ने? बेटी और बेटियां बनाई भाई, बात हाँ, तो- जो कहते थे फरिश्ते बेटियां हैं उसकी। हाँ भाई, वो आया जरा दे दीजिए कि उसमें क्या कहा उन्होंने। ठीक है, देते हैं फारग होके। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फारग होके देखते हैं। बहरहाल ये फतवा उनका गलत है। अगर उन्होंने ये फतवा दिया है कि इस तरह से मजाजी रंग में आप किसी को या अपने आप को खुदा का बेटा करार दे सकते हैं, हम इस फतवे को नहीं मानते, क्योंकि इसके लिए कोई नस्से कती तो है नहीं, एक इस्तेंबात है जो गलत है। ठीक हम है, नहीं वो मानते तो इस इस्तेंबात को। इससे आप उसको ना माने, लेकिन ये है कि फतवा मौजूद है, इतनी सी बात है। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने फतवा दे दिया आप उसको माने, ये तो जरूरी नहीं है ना। हाँ, उसकी राय है आमिर ना। भाई सूरह राय तौबा हमारे आयत नंबर 30 है। आमिर भाई आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। यार भाई ऐसे ना किया करें। भाई क्यों ना मैं करूं ऐसे? यार कोई एक बार होती है, दो बार होती है, 10 बार होती है। दूसरे लोग जो है इस तरह के काम करें, आप उन पर चढ़ दौड़ते हैं। इस बंदे के साथ क्या मसला है आपको? आयत पढ़े, आयत पढ़े। जी उस जी, बंदे को सारा पता है, जानबूझ के ड्रामे लगा रहा है, कौन सी आयत है कौन सी आयत, उसको नहीं पता। आप बता दीजिए वो आया तो हाथ से ना छोड़ो मौलवी, आया तो बता तेरे दीजिए। सिर में खन्नास चढ़ गया। आमिर भाई ये आप यारी इनके साथ निभानी है, आपने यारी निभाने के लिए आए हुए हैं इधर। असकानी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और दलील भी दे रहे हैं। असकानी को ले आप जाए, लोग अपने घर मानने से ही के बात साथ कर रहे हैं तो ले जाए इनको। नहीं, जाके हम तो जाके लेके मूर्ति गए पूजा करे, जाके सारे मरजई बैठ के सारा असकानी को भी मिला ले, मूर्तियां बना ले, उनके सामने बैठ के सजदे करें। भी खाब का अपने को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों क्या हाल है? ऐसे मुशरिकों से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता वो नहीं है। मुशरिक के बाद जो नहीं बंदा की, खुदा का सही बेटा बात कहने को की। जायज करार दे रहा है, ऊपर से डिफेंड कर रहा है बैठ के इधर। हाँ, तो इस्तारा के रंग में है ना। वो बैठ जाए इस्तारे के बच्चे इस्तारा के रंग में, हाँ, तो ਤੁਹਾਡੇ इसका सारे रह मजाक गए। इस्तारा जाके इस्तारा के रंग में खुदा भी बना लो जाके। आपको मना किया है? ले जाओ इसको असकानी को अपने घर जाके तो बैठ के हजरत खुदा बनाओ मोहम्मद उधर अपने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल है अल्लाह ताला का। अब बकवास बंद करो उल्लू के पट्टे। और तू बंद तुम्हारा कर अपने बकवास। खाने के बारे में बकवास करो जो करनी उल्लू है। के पट्टे, नबी पाक उल्लू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पट्टे, बारे में तू बकवास ना करो। बकवास बंद कर। उल्लू के आराम से पट्टे, बैठो, आराम से। आराम जो से मुंह में बैठो। आता है वो बकवास हम मारते जो रहते हो, जो चाहेंगे मुंह में आता है कहेंगे। बकवास मारते रहते हो। तुम फुफड़ लगते हो किसी के मौलवी तेनों बकवास बंद करो उल्लू के पट्टे ना, जितनी तुम्हारी इज्जत उल्लू का तुम अपने पट्टा मिर्जे तो के आप बारे है में कहो जो कहना है। गंदी नबी औलाद। पाक के बारे में क्यों बकवास करते हो? भाई मैं जिसके मतलब चाहूंगा अपने कहूंगा, मिर्जे को तुम खुदा बकवास बनाओ करो। जाके, पमा अब्बा बना लो। हाँ, पैगंबरों के तुम बारे में रिजवी बकवास तो नहीं बना लो करनी। अपना अब्बा। नहीं उल्लू का पट्टा। भाई, प्यारे भाइयों गुस्सा ना करें प्लीज, आराम से बात करें हाँ प्यारे जी, ये भाइयों। सुने मिर्जा साहब ने क्या कहा है, सुने। कहते हैं याद रहे मतलब कैसर भाई, आप क्या कर रहे हैं इधर बैठे? चुप कर मौलवी। और चाला आराम याद कर। रहे खुदा ताला मेरे को बेटों कुछ से सुनना पाक नहीं है। है, जो मैं तेरी इज्जत की ना- थी वो सिर पे चढ़े हैं। याद रहे खुदा ताला बेटों से पाक है, ना उसका कोई शरीक है और ना बेटा है, और ना किसी को हक पहुंचता है कि वो ये कहे कि मैं खुदा हूं या खुदा का बेटा हूं। लेकिन ये फिक्रा इस जगह कबीले मजाज और इस्तारा में से है। खुदा ताला कुरान शरीफ में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाथ करार देता है और फरमाया यदुल्लाह फौका एदीहिम, और ऐसे ही बजाय कुल या इबादल्लाह के फरमाया कुल या इबादी, यानी ए नबी इनसे कहे ये ए मेरे बंदो। और ये भी फरमाया फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रुकुम आबाओकुम, मानी अपने अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे अपने माँ आबा का जिक्र करते हो।
بس اس خدا کے کلام کو ہوشیاری اور احتیاط سے پڑھو اور از قبیل متشابہات سمجھ کر ایمان لاؤ، اور یقین رکھو کہ خدا ولد سے پاک ہے اور میری نسبت بینات میں سے ہے، یہ الہام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد والخیر کلہ فی القرآن، یعنی کہہ دے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس پر وحی ہوتی ہے، بے شک تمہارا ایک ہی خدا ہے اور سب خیر و خوبی قرآن میں ہے۔ قرآن خزائن جلد 18 صفحہ 397۔ تو اس میں کیا حرج ہے بھی؟ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ایک بات کہی گئی، ایسی سر کو چڑھ گیا آپ لوگوں کے، فضول باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں تو استعارے میں کہنا جائز ہے یہ؟ ہاں بالکل جائز ہے، خدا پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، لعنت ہو، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، جنا گیا، اور یہ کہہ رہا کہ اللہ نہ تعالیٰ اس کا کوئی شریک ہے، تو میرا بیٹا ہے، نہ اس نے اپنے پاس کسی کو بٹھایا ہوا زندہ کر کے۔ نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے شرک مرزا کو ہے، یہ شرک ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اس نے جسم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا ہوا، زندہ رکھا ہوا ہے، یہ ہے شرک۔ ہاں ہاں ہاں، اور پھر مرزا خود عیسیٰ ابن مریم بن گیا، یہ کفر نہیں ہے؟ چلو اب تم مزید چبنے مارو گے۔ عیسیٰ ابن مارو گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کفر اسقانی صاحب بالکل یہی بات کہہ رہے ہیں کہ استعارہ مجاز ہو ہی نہیں کے رنگ سکتا میں یہ۔ اگر ان کے شرک کو دفع کرنے کے لیے ایک بات کی گئی ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، شرک کو دفع کرنے کے لیے پھر کہا کہ وہ اس سے بھی زیادہ الفاظ بولے ہیں مرزا کے لیے، ہاں، اور خدا کا خوف کرو۔ انت منی بمنزلت عرشی، زیادہ الفاظ بیان جیسے کیے۔ جہنم انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی، ان عیسائیوں سے بڑھ کر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ شرک کو منع کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے۔ ہاں، اس لیے کہ خود یہ مرزا شرکیہ عقیدہ عیسائیوں کو جو ہے وہ مسیح کو اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اس کا دفع کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ نہیں اس لیے کیا کہ مرزا نے خود عیسیٰ ابن مریم بننا تھا، اس لیے کیا۔ تم اب چونے مارو گے بس، اور کچھ نہیں ہے، عقل کے اندھے ہو تم۔ اسقانی صاحب کی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو تم میری بات کہاں سمجھو گے؟ اسقانی صاحب سے میرا اختلاف یا غلط بات کیا، کفر کی غلط بات تو بالکل صحیح بات کی ہے، بالکل کفر کی بالکل صحیح بات کی ہے۔ پیر صاحب ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ مرزا نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے نہیں، یہ مرزا کا خود اپنا تم بنایا ہوا، خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ افریقین میں سے ہو نا، اس وجہ سے۔ جی پیر صاحب، جی بولیں۔ ہاں جی، میں آپ کو ایک نقطہ یہاں پہ بیان کروں گا۔ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا انسانوں کو کہنا کہ تم ایسا نہ کہو، پورے قرآن میں جہاں پہ بھی یہ بات آئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منع کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خود ایک بات کرنا، انسانوں کو منع کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا پر بھی پابندی لگ جاتی ہے، ایک یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خدا کی اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، جی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب خدا اگر اپنی مثل کوئی شے قرار دے تو اس کو ممانت ہے، انسان نہیں دے سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، تو یہ مثال ہی بیان کی نا اللہ تعالیٰ نے، گویا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، تو وہاں پہ بھی مثال ایک بیان کی گئی ہے، گویا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ پنچر آپ اپنے پاس رکھو، یار ابھی آپ نے مجھے بات کرنے سے روکا تھا نا، آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ روک سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نہیں، آپ خاموش ہو جائیں، میری باری ہے، میری باری ہے، بدتمیزی نہ کریں آپ، میری باری ہے، بدتمیزی نہ کریں۔ پنچر آپ دن رات لگاتے رہتے ہیں، میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ آپ تو چار آپ بدتمیزی مت کریں، آپ بدتمیزی مت کریں، آپ کی باری نہیں ہے، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، 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 آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ بدتمیزی۔ خوش ہو جائیں، بعد میں کر لینا نا، بعد میں کر ختم نبوت صاحب، میں نے آپ کو میوٹ کیا معذرت کے ساتھ۔ عامر عزیز صاحب ہمارے بڑے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بعد میں ہم بات میں کریں گے۔ لمبی نہیں بات کروں گا، چھوٹی گزارش ہی کرنی ہے۔ جو 20 نکات ہے نا مرزا قادیانی کے کفر پر، جس پر 200 علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے خود کو استعارہ کے رنگ میں ابن اللہ کہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کہنا جائز ہے، توضیح المرام میں، فتح اسلام میں۔ جی اب لجنہ دائمہ کا فتویٰ ٹکرا گیا ان 200 علماء کے فتوے سے۔ لجنہ دائمہ کی ہم نے دلیل بھی سنی کہ انہوں نے کوئی ایسی نص قطعی نہیں پیش کی، بلکہ ایک استنباط کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ بس یہ مجھے کہنا تھا کہ
کہ اس کے کفر پر جو 20 وجوہات بیان کی گئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا تھا. تو انہوں نے تو کسی نے علماء اسلام میں سے کسی نے یہ گنجائش نہیں دی کہ ہاں استعارے کے رنگ میں کہتا ہے تو کہنے دو, یہ مجازی طور پر کہتا ہے تو کہنے دو. علماء اسلام نے تو نہیں دی جگہ. اچھا جی پیر صاحب میں اپنی بات مکمل کر لوں. ایک منٹ, مجھے انہوں نے پیر اسکانی بھائی سے بات کر لینے دیں, وہ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں. 200 علماء کا جو فتویٰ ہے جی جی انہوں نے بھی اس کفر پر کفر ہی اس کو قرار دیا ہے. اچھا جواب سن لیجئے. جواب وہی سوال ہے جو آپ نے کیا کہ کیا دلیل دی. اس کی کیا دلیل دی 200 علماء نے کہ استعارے کے رنگ میں کوئی اگر کہتا ہے تو تب بھی کفر ہے؟ اس کی کیا دلیل دی؟ ہاں یہ دلیل میں آپ کو وہ دیکھ کے پڑھ کے پوری سنا دوں گا, لیکن انہوں نے اس کو کفر ہی قرار دیا. ٹھیک ہے, دلیل آپ دے دیجئے. سب سے پہلے سید نذیر حسین محدث دہلوی نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور بالکل با دلیل طریقے سے اس کی مذمت کی ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا, فی الحال تو میں جواب پہ ہوں. کوئی یہ مسئلہ طے نہیں. ہے کہ اگر کسی عالم دین نے اجازت دی ہے تو غلط کیا ہے. علماء اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ استعارے کے رنگ میں مجازی طور پر کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا جا سکتا ہے. ایک بندہ ہے جو کفریہ اور شرکیہ الہامات پیش کرتا ہے, خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے استعارے کے رنگ میں, مجازی رنگ میں. دوسری طرف وہ دعویٰ کرتا ہے یہ مجھے خدا کہہ رہا ہے, اور اس کی ساری باتیں ساری دنیا کے سامنے جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ اس کو خدا نہیں کہہ رہا, اس کو شیطان کہہ رہا ہے. تو یہ بھی الہام شیطان نہیں کیا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا. نہ یہ علماء اسلام اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں. جس نے لجنہ دائمہ نے اگر فتویٰ دیا ہے, غلط فتویٰ دیا ہے کہ استعارے کے رنگ میں اگر, پھر دوسرا یہ کہ نصارہ کا رد کرنے کے لیے انہوں نے میرے خیال ہے استعارہ کے رنگ میں تو نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا نصارہ کا رد کرنے کا حد ہے. نصارہ کا رد کرنے کے لیے ان سے بڑا شرک آپ کر سکتے ہیں. جس کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے, اس سے بڑا شرک کر کے آپ ان کا رد کر سکتے ہیں. یہ کیا دلیل ہے؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں اس دلیل پر. تو آپ نے عامر بھائی اگر ایسی دلیل دینی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں تھی دی ایسی دلیل؟ ایسے سمجھ نہیں آتی. نصارہ کا رد کرنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوتا اور ان کو کہا جاتا کہ اب نصارہ سب سے بڑے تو نصارہ کا رد کرنے والے وہ تھے, ان کو تو بیٹا نہیں کہا گیا. بالکل غلط ہے فتویٰ جس نے دیا ہے. ہمارے پاس 200 علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے جو اس بندے نے کیا ہے, اور اس کے یہ شیطانی الہامات ہیں. یہ رحمان کا الہام نہیں ہو سکتا, نہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ الہام کر سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس اسی بات کے لیے میں آیا تھا. آپ بات یقین سے سنتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لجنہ دائمہ کے لحاظ سے وہ 200 بندوں کا جو علماء کا جو فتویٰ تھا وہ بھی زیرو ہو گیا لجنہ دائمہ کے مقابل پر ہے. ہاں لجنہ دائمہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بھی عالم دین ہے, یہاں بھی علماء ہی ہیں. انہوں نے جو بات کہی ہے اس کے لیے کوئی نص قطعی پیش نہیں کی. پہلی بات تو یہ ہے, کوئی قرآن سے آیت نہیں پیش کی, ایک استنباط کیا ہے. ہاں جی, اور دوسرا جا سکتا ہے, اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, میں نے سوال آپ نے یہ کیا تھا قرآن سے, میں نے قرآن سے آیت پیش کی ہے. ایک منٹ ٹھہرے ذرا عظیم بٹ صاحب. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو آپ نے مرزا صاحب کو حاشیے میں پڑھ کے سنایا تھا نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس سے بڑھ کر کہا ہے, تو اس سے بڑھ کر جو الفاظ ہے نا وہ ہے انتا منی بمنزلت عرشی, یعنی نہیں وہ ولدی والے ہیں الفاظ. نہیں انتا منی بمنزلت ولدی تو ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو الفاظ ہیں نا انتا منی بمنزلت عرشی, انتا منی بمنزلت توحیدی و تفریدی, یعنی عیسائیوں کا تو انہوں نے بیٹا ہی کہا تھا, تو انہوں نے کہا تو میرے عرش کے مانند ہے, یعنی اس سے بڑھ کر الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان. سب شیطان ہی سارے کر رہا ہے نا, اللہ تو نہیں نا کسی کو کہتا ہے. اور بھائی مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے, آپ نے سوال کیا تھا وہ کون سے الفاظ ہیں جو اس سے بڑھ کر یہ یہاں پہ بیٹا ہی کہا ہے, ہمیں شیطانوں کا پتہ ہے. 1974 میں جو شیطانیت کی ہے انہوں نے وہ پتا ہے ہمیں, جو بغاوت کی ہے. ہاں جی ہاں جی, نہیں آپ بدتمیزی کرتے ہیں. آپ کا یہ جو تیور ہے, آپ بدتمیزی کرتے ہیں, انتہا بدتمیز انسان ہے آپ. آپ ہیں جو آپ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, السلام علیکم. شیطانیت کی ہے اس کا دفاع آپ نہیں کرتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قرآن سے بغاوت کی آپ لوگوں نے. سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو بات کرنے دیں. نہیں
मेरी बारी है, व्हाट्सएप आप यहाँ पे हाकम नहीं हुए, आपस की बात है, आपकी आप बारी नहीं है। हाकम आप नहीं नीचे है, उतरें। किसी को बात करने थे, मेरी बारी है, आप मैं आप नीचे टोक उतरें, चुका हूं दोबारा। आपकी बारी नहीं है। जी आप मैं असल में गुजारिश पीर ये है साहब, अगर कि देखिए अगर आपने बात नहीं करनी गुजारिश तो फिर ये है। फायदा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी ब्रॉडमैन की जब ब्रॉडमैन ना फायदा हो, जेड़ा फायदा क्योंकि मुझे तुझे ना पता है ये करता बदतमीज है, तेरी जाने नहीं बोरी करनी है, ये ना कर ली। बदसलूकी करते हैं, एक इनकी मिनट, जुबान पे अमर लगा भाई। भी नहीं है, मैं इनकी ब्राड में जरा नहीं जाता, देखते आपकी मुसलमानों ब्राड में की है बात है, तो इनको काफी खामोश पैदा करें, हुई है, मैंने बात बात करनी है। शैतान घुस जाते हैं। आमिर भाई मेरी बात जो सुनिए ये जरा। आमिर भाई जरा औज़ुबिल्लाह पढ़ के। मुसलमानों के इख्तिलाफ, औज़ुबिल्लाह पढ़िए। इनको लानतियों को 1000 दफा बुलाया नहीं आते। आमिर भाई जरा तुम्हारी औज़ुबिल्लाह लानती के पढ़िए पास मैं और क्यों दुरूद आऊं? पढ़िए। बदबूदार इंसान के दफा पास जा। असल में नहीं आता। असल में भाई कोई असल बदबू में मॉडरेटर अच्छा सुन रहे हैं तो जब भाई भी तुम्हारे बदबू पास को बदबू दाद आती है, प्लीज क्यों मजाक बनाओ मुंह से अपना यार मुसलमानों का। इस मसला को कुरान पाक पर पेश करते कुरान पाक की आयात बय्यिनात ने हाँ जी, मैं कुरान करीम की आयत पेश कर रहा हूँ। कुरान पाक और तेरा कुरान ना कोई तल्लक नहीं चल जुबान बंद बदबूदार कर। इंसान तेरा निकल यहाँ कुरान ना से। कोई भाई तल्लक नहीं जुबान मोहम्मद बंद वली कर। भाई अगर आप मेरे पास मॉडरेटर कब मैं हैं, आऊं, पहले बताओ तुम्हारी ब्राड में। शार्प शूटर भाई आप मॉडरेटर हैं तो व्हाट्सएप को प्लीज उतार दें। खत्मे लो तो यूनिवर्सिटी थले ला दियो एक मिनट, लगा पढ़ के सुनान ਤੁਹਾਨੂੰ एक ਸਾਡੀ मिनट, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ दखल दे ਰਿਹਾ एक मिनट। काफरा का कोई काम नहीं कुरान का इस बार। आमिर भाई मुझे इजाजत दें। आमिर भाई मुझे इजाजत दें। देखिए बात यह है कि उनकी बारी है, मैंने आपको दे दी, आप हमारे बड़े हैं। इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको अपनी बात 2 मिनट में करने दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अल्लाह को से मानो। बक्का जी आवाज वो बीच में शैतान की तरह घुस जाते हैं। कोई मसला नहीं, बात तो सुनिए आमिर भाई। सबको बात करने दे, बात सुन लीजिएगा, जब ले जाके शासन बाद में कर लें। आमिर भाई जान, इधर ही है, ये कौन सा भाई फौत होने लगे हैं। आमिर भाई देखिए, अदल और इंसाफ यही है कि उनकी बारी थी, लेकिन आपको जरूरी बात करना था। अगर मैंने इंसाफ की उनसे तो जरूरत था ना पीर अस्कानी भाई कि हम कोई मुनाजरा कर रहे हैं इनके साथ, तो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हम उनके साथ तो मुखातब ही नहीं है, बात तो मेरी और आपकी हो रही है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं जॉब पे हूँ, शाह साहब कोई बात करना चाहते हैं उनको करने दें, इनका तो लेना देना ही कोई नहीं इस बात से। शाह साहब हमारे बड़े हैं, उनको जरूर टाइम दिया जाएगा। बात यह है कि हम ईमानदार हैं, ईमान वाले हैं, हमें अदल और इंसाफ के ठीक है, साथ। मैं नीचे उतरता हूँ। इनकी बकवासियात मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इनका कुरान से ना ताल्लुक है, ना ये कुरान से इस्तेमाल यहाँ पेश कर सकते हैं। आप सुनना चाहते हैं आप सुन लें, जब ये खत्म हो जाए मैं आ जाता हूँ। आमिर भाई हमारा तो है ना। नहीं हमारा है, लेकिन हम इनसे क्यों सुनेंगे। कुरान से इस्तेमाल मिर्जाइयों ने करके हमारे सामने रखना है, हम सुनना नहीं चाहते इनके मुंह से। हमारा एक इख्तलाफ है, लजना दायमा ने एक फतवा दिया है जो 200 उलमा से टकरा रहा है, ऐसा ही है ना। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं। इसको हमने नहीं, मैं कह रहा हूँ सबूत है ना, वो 200 उलमा का फतवा मैंने कल अभी अपलोड किया वीडियो बना के, लेकिन मेरे पास उसका- इसका सबूत है। नहीं उसका मतन नहीं आया ना हमारे सामने कि किस दलील से उन्होंने ये बात मेरे पास मतन है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो 20 जो कुफरियात की इसकी वजह थी ना, उनमें से एक ये था कि इसने खुद को इब्नुल्लाह कहा, हाँ क्या इस्तियारे दलील के दी? रंग में कहा। क्या दलील दी? भाई दलील देखेंगे ना, दलील वही ना। देखेंगे, पहले शाह साहब को तो बात कर लेंगे। इनका तो कोई तो किन्हीं बनता है, मिर्जाइयों का तो कोई लेना देना ही नहीं अरे ना। भाई आमिर भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ अल्लाह का वास्ता देकर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना बिल-क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। भाई कोई भी हो, शाह साहब हमारे बड़े हैं, आलिम दीन हैं, उनकी इज्जत है, लेकिन बारी उनकी है, प्लीज़ उनको 2 मिनट बात करने दीजिए। ये अदल और इंसाफ है, इससे आप करवा लें बात। बरगश्ता ना हो प्लीज़। जी ख़त्म नबूवत साहब 2 मिनट बात कीजिए। जी मेहरबानी बहुत बहुत। देखें अल्लाह ताला कहता है कि कुरान जो है, इस्लाम जो है तमाम इंसानों के लिए, नबी भी तमाम इंसानों के लिए है। तो ये अगर कोई उस पर कब्ज़ा करता है तो ये वही सोच है कि ज़मीन पे कब्ज़ा कर लो, ये ज़मीन हमारी होगी, जबकि अल्लाह ताला ऐलान कोई और कर रहा है कि नबी जो है तमाम इंसानों के लिए। मैं भी कहता हूँ कि नबी की वसल्लम मेरे नबी हैं, कुरान मेरी किताब है। जब अल्लाह ताला मुझे इख्तियार दे रहा है कि मैं मानूँ या ना मानूँ, तो फिर मैं मानता हूँ, फिर किसी को उसमें यानी कि डंडी मारने का इख्तियार नहीं है। अच्छा अब मैं अपने जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने रहीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है,
اب یہ بیٹے سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہ استعمال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے رحیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ کہنا اور بات ہے، انسان کو منع کرنا کہ تم یہ نہ کہو اور بات ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تثلیث کے عقیدے کو بیٹے والی بات کے ساتھ ملا رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ ہے کہ تم اس طرح ہو گویا جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مثل کوئی شے نہیں۔ دوسری جگہ پہ یہ بھی کہتا ہے کہ گویا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ کنکر میں نے مارے ہیں۔ تو لہٰذا ایک گویا کے رنگ میں، مجازی رنگ میں، جو آپ نے بہت اچھی طرح جواب دے دیا، لیکن کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے، کوئی اتنا فہم نہیں ہے، تو مجازی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ یہاں پہ بھی مجازی رنگ میں بات ہو رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ یہ بھی رحیم ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں اللہ پاک نے بات وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، ہمارے لیے یہ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، لوگو تم اللہ کی مثالیں بیان مت کرو، اللہ کا ہاتھ ہے، کان ہے، یہ ہے، وہ ہے، پلانا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، تم نہ کرو۔ اپنے بارے میں یہ فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ جو ہے اعلیٰ اور عرفہ اپنے بارے میں مثال دے گا، ان کو تو اجازت ہے اپنے بارے میں یہ بتایا، ہم نہیں دے سکتے، یہ اتنی بات آپ جان جائیں۔ جی سید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ حجت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر کئی مقامات پر فرمایا، مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 116 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کفار نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا، اپنے لیے اولاد، ولد بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 62 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ، وہ کہتے اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا۔ تو ولد کا لفظ کفار نسبت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اسی طرح سے دیگر مقامات پر پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل ہے 111 نمبر آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ تو اب آپ دیکھیے، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات نہیں اس نے بنایا کوئی بیٹا اور نہیں اس کے لیے کوئی شریک۔ تو رب العالمین پھر اسی طرح سے ایک اور مقام پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 35 ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، تو اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اور یہ کفار کیا کہتے ہیں؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 80 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اسی طرح سورہ مریم آگے پڑھتے جائے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ پھر اسی طرح سورہ انبیاء میں فرشتوں کے بارے میں یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد، اور اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ تو جب ولد کا لفظ قرآن مجید میں رب العالمین منع فرما رہا اور اللہ کے لیے شان ہی نہیں ہے کہ کسی کو وہ ولد، اور یہ کفار کی طرف نسبت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اب اگر کوئی ایسا الہام ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے انت منی بمنزلۃ والدی، تو یہ شیطانی الہام تو ہو سکتا ہے، رحمانی نہیں ہے۔ جس بات سے اللہ منع کر رہا ہو قرآن پاک میں، ہمارے لیے معیار قرآن پاک ہے، ہمارے لیے معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ فرمان ہے۔ جب قرآن پاک نے فرما دیا کہ لم یلد ولم یولد، تو ولد کا لفظ اللہ فرماتا ہے منع کر رہا ہے۔
پھر یہ کہنا کہ انہوں کہا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں کہ جیسے تم باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، وہ ذکر کرتے تھے، وہاں پر اللہ نے اس کی بجائے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ باپ بن گیا یا اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا بن گیا۔ یہ ٹوٹلی قرآن پاک کے خلاف ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیرا وہی میرے ساتھ تعلق ہے جو باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ ظلم ہے قرآن پاک پر، ایسی کوئی نظیر قرآن پاک سے نہیں ملتی۔ اور عجیب لطیفہ ہوگا، جس بات سے اللہ منع فرما رہا ہے نہ وہ بات قرآن میں ہو نہ حدیث میں، اور کوئی بندہ کہے کہ مجھے الہام آیا ہے۔ اب اگر نمازیں 5 ہیں، کوئی کہے جی الہام آیا ہے کہ نمازیں 5 نہیں 2 ہیں، جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، کوئی کہے کہ جناب 29 یا 30 کے روزے نہیں ہیں، اب صرف 1 ویک کے رکھنے ہیں، تو اس کو پرکھا جائے گا قرآن پاک پر۔ تو یہ میری رائے ہے، یہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے اور قرآن سے انحراف ہے۔ جی جناب۔ اور الخلق و عیال اللہ والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اس میں اسناد جو ہیں وہ ضعیف ہیں، راوی ضعیف ہیں، تو اس کو آپ کیوں ضعیف روایات کو کیوں حجت بناتے ہیں؟ جناب کیجئے بات جس نے کرنی ہے۔ بہت شکریہ محترم سید صاحب، اس میں 2 رائے نہیں، جو آیاتیں آپ نے پڑھی قرآن مجید میں بالکل موجود ہیں، اور بھی آیاتیں ہیں، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ یونس ہے، سورۃ الکہف ہے، سورۃ مریم ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اور بھی صورتیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ایک بیٹا لے لیا اپنا، سبحانہ، اللہ پاک ہے، کوئی بیٹا مقرر نہیں کیا اللہ نے اپنا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، ہاں اتنی یہ بات درست ہے، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سارا اللہ کا ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کل لہ قانتون۔ اسی طرح سورۃ یونس میں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وہو الغنی، بیٹے کی کیا ضرورت ہے اللہ پاک کو، جبکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ کا ہے، ایک بیٹا لے کے کیا کریں، وہ بیٹے سمیت سارا کچھ اللہ کا ہے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان کو ڈرائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا لے لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ اللہ کا ہے۔ بات کچھ اور ہے جو ہم کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ کسی باطل عقیدے کو رد کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اللہ کے۔ کس طرح بیٹے ہیں اللہ کے؟ یعنی اللہ کے در کے سوالی ہیں، محتاج ہیں اللہ کے۔ اگر آپ کا یہ مراد ہے تو ٹھیک ہے، ہم سب اپنے آپ کو ہم سب محتاج ہیں اللہ کے استعارے کے رنگ میں، یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی، اس پہ تھوڑا سا جذباتی کچھ ساتھی ہوئے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور تب بات کرنا ہے جہاں دلیل مضبوط آپ کے سامنے ہے، اسی کو ماننا ہے۔ میری بات ماننا آپ کو ضروری نہیں، آپ کی بات ماننا مجھے ضروری نہیں، مجھے ضروری ہے مضبوط دلیل کہاں ہے، مضبوط دلیل جس کے پاس ہے وہیں چلے جاؤ، اتنی سی بات ہے۔ جس طرح سے عامر نذیر صاحب نے فرمایا کہ 200 علماء نے اس بات پر ایک نقطہ یہ بھی ہے، کیونکہ اس کی وحی میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بھی وہ کافر ہے۔ میرا سوال یہ تھا، کیونکہ جب میں نے وہ فتویٰ لجنہ دائمہ کا پیش کیا، عامر نذیر صاحب نے کہا کہ کوئی صریح دلیل تو انہوں نے پیش نہیں کی کہ استعارے کے رنگ میں کہا جا سکتا ہے۔ تو میرا سوال ان سے یہی تھا کہ اچھی بات ہے، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، حالانکہ میں نے ایک آیات پڑھی تھی، لیکن وہ آیات صریح نہیں ہے عامر نذیر کے نزدیک۔ یہود کا قول کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، انہوں نے یہ کہا، اس پہ اللہ پاک نے ان کو کافر نہیں کہا، کیونکہ وہ استعارے کے رنگ میں کہہ رہے تھے۔ بھئی ہمیں اللہ کیسے سزا دے گا؟ سزا تو تم لوگوں کو دے گا، وجہ کیونکہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اللہ کیسے ہمیں سزا دے گا؟ ہمیں نہیں دے گا۔ تو اس استعارے کے رنگ میں وہ کہہ رہے تھے، تب ان کو کافر نہیں کہا، لیکن یہ صریح دلیل نہیں ہے عامر نذیر بھائی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس فتوے میں یہ بات ہے، یہ آیت کوٹ ہے۔ اب میں نے ان کو جواب یہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صریح دلیل نہیں ہے،
تو مجھے بتائیے کہ جنہوں نے استعارے کے رنگ میں جو یہ کہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں وہ کافر ہے، اس کی کیا دلیل دی ہے؟ اب اس پہ بات اٹکی ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی دلیل ہے تو ظاہری بات ہے مضبوط دلیل ان کی ہوگی، 200 علماء کی. اگر مضبوط دلیل نہیں ہے، جس طرح سے سید صاحب آپ نے چند آیتیں پڑھی، یہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ استعارے کے رنگ میں کہنے والا وہ کافر ہے. ایک آپ نے بات کی ہے، اس سے استنباط کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کا استنباط درست ہو، ممکن ہے کہ آپ اپنے اجتہاد میں مخطئ ہوں. تو یہ ہے وہ اصل مسئلہ، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں محترم. جی گزاری یہ ہے، معیار قرآن پاک ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رب العالمین کفار کو تو کہے کہ وہ میرے اوپر بہتان لگاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ولد، اور اس الہام میں اللہ فرمائے کہ تجھے میں نے اپنا ولد بنا لیا، تیرا میرا وہی تعلق ہے جو ولد کا تعلق ہوتا ہے. تو تعجب نہیں ہونا چاہیے اس پر، جب قرآن پاک نے واضح طور پر. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو یہود ہیں، اللہ نے ان کی کہیں تحسین کی ہے، ان کی تائید کی ہے. تو رب العالمین نے جب ولد، اور پھر دیکھیے کہ توحید کے اوپر کتنا بڑا حرف آتا، لم یلد ولم یولد، اور ادھر آپ ولد کا نسبت جو ہے وہ دیتے پھرے. اچھا پورے ذخیرہ حدیث میں رب العالمین نے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ فرمایا ہے. ولد کی نفی ہے، اگر آپ یہ ید اللہ کی جاتے، ید کا ہے وجہ اللہ، وہ تو قرآن پاک نے الفاظ بیان کیے ہیں. تو جو لفظ قرآن پاک نے کفار کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ کفار کہتے ہیں، اللہ اس کی تردید فرما رہا ہے، اور اس کو شرک سے اللہ پاک تعبیر فرما رہا ہے. تو عقل مندوں کو چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کسی کے لیے اللہ خود فرما دے کہ یہ میرا ولد ہے؟ یہ ہے اصل موضوع. وہ جو الہام ہے، انت منی بے منزلت ولدی، اس پر غور کیجئے گا. یا اولادی، تو روٹ لیٹر تو وہی ہے، وا لام دال جو ہے، تو اس لیے یہ قرآن کے سرین خلاف ہے. اچھا اگر آپ نے استعارہ کی بھی بات کرنی ہے تو استعارہ کہاں سے لیں گے؟ اب کوئی صبغت اللہ کی طرف جائے، ید اللہ کی طرف جائے، وہ تو اس پر قیاس بال فارق ہے. جب واضح طور پر ولد کا لفظ استعمال کر رہے سے، اور اللہ فرمائے سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، تو یہ بہت بڑا جرت ہوگی کہ جس کے لفظ کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے اللہ منع فرما رہا ہو، اور کوئی اٹھے اور کہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ لفظ کی نسبت میں تیری طرف کر رہا ہوں. اس کا جواب رات بھی میں نے ان سے پوچھا، کوئی جواب نہیں تھا. اور ابھی پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی ہے، قرآن کی کوئی آیت پڑھتے کہ یہاں سے جواز مل رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان پڑھتے، کوئی حدیث پڑھتے. الخلق و عیال اللہ ضعیف روایت لے کر آ گئے ہیں. تو اس لیے ضرورت کی کیا پیش. اچھا پھر عیسائیت کا رد کرنا ہے. قرآن پاک نے عیسائیت کا رد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیا اس طرح کی کوئی ایگزامپل عیسائیت کو رد کرنے کا بہترین جو بیان ہے وہ تو قرآن پاک میں ہے. کوئی ایک آیت پیش کیجئے نا کہ عیسائیوں نے کہا کہ ابن اللہ کہا، آگے سے جواب میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم نے ان کو ابن اللہ کہا، میرے تو اتنے جو ہے نا اتنے بیٹے ہیں، حضور کے بارے میں نسبت کر دی. کوئی ایک آیت تو دکھائے نا قرآن پاک میں. یہ جو ٹرینڈ اور یہ جو اسلوب اور منہج اور مزاج آپ طے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن سے بڑھ کر توحید کو بیان کرنا چاہیں گے، قرآن پاک سے بالا تر ہو کر آپ کوئی عیسائیت کو جواب دینا چاہیں گے، تو معیار قرآن کو رکھے نا. جو اسلوب، جو انداز، جو مزاج قرآن نے رکھا ہے وہی کافی ہے ہمارے لیے. آپ اپنی طرف سے جرت کیوں کر رہے ہیں؟ جی جناب میری بات مکمل ہوئی. میں صرف ایک بات چھوٹی سی شاہ صاحب ایڈ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی یہ ان کا قول نقل کیا ہے،
अल्लाह ताला ने उसकी इन लफ्ज़ों के साथ नफ़ी फरमाई है कि अल्लाह ताला पाक है। इस बात से जो वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये इतना नापाक कलमा है कि अल्लाह ताला इससे पाक है, बरी है। अल्लाह ताला की तरफ ये रिश्ता मंसूब करना, ये अल्फाज मंसूब करना कि मुझे अल्लाह ताला ने ये इल्हाम किया कि तू मुझसे मेरे बेटों की तरह है, ये ऐसे ही बहतान है और ऐसा ही नापाक कलमा है जितना कि अल्लाह ताला ने इसका रद्द किया है कि अल्लाह ताला तो पाक है इन बातों से जो तुम कह रहे हो। तो अल्लाह ताला सारे कुरान में तो ये कहे कि अल्लाह ताला इन बातों से पाक है, इन कलमात से पाक है, इस रिश्ते से पाक है जो तुम कह रहे हो, और यहाँ आके एक बंदे को अल्लाह ताला इल्हाम करेगा और कहेगा तू मेरे बेटों की तरह है। ये शैतान के इल्हामात हैं। यही हमारा दावत है, यही हमारा मौक़िफ़ है। अगर किसी ने ये कहा है कि इस्तिआरा के रंग में, मुजाजी रंग में या नसारा के रद्द में इन मानों में कहे जा सकते हैं कि हम उसके अताअत गुज़ार बंदे हैं या उसके मोहताज हैं, कोई दलील नहीं है इसकी। ये उनका सिर्फ ज़ाती अपनी एक राय है। मैं आज इंशाल्लाह शाम को मैंने अर्ज़ किया कि मेरे पास वो पूरा उनके दलाइल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी ने तो एक एक बात को 20 बातों को टच करके उनका जवाब दिया हुआ है। मैं आपको दलील पेश करूँगा कि उन्होंने किन आयात की बिना पर, गालबन यही आयात होंगी जो शाह साहब ने बयान की हैं या कुछ और भी होंगी, लेकिन कुरान करीम से ही रद्द किया है और इसी बात को रद्द किया है कि वो अल्लाह का बेटा अपने आप को करार कैसे दे सकता है, ये इल्हाम खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला किसी को ये इल्हाम कर ही नहीं सकता। मैंने एक अभी जिसका सुबह जिक्र कर रहे थे ना, जिसका वो मैं कहता हूँ कि मरफूल कलम है, उसको मैंने कहा कि कुरान में तो अल्लाह ताला ने कहा लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना उसका कोई बाप है। क्या तुम मानते हो कि कुरान से पहले किसी किताब में अल्लाह ताला ने कहा हो किसी को कि तू मेरा बेटा है? मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या अल्लाह ताला माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपने ही कौल के खिलाफ पहले किसी किताब में ये कहा अपने किसी बंदे को तू मेरा बेटा है, बाद में कह दिया नहीं वो तो ना किसी का बेटा है ना किसी का बाप है? हो सकता? उसने कहा नहीं हो सकता। जी जिसके बारे में मैं कहता हूँ ना, निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, उसने कहा हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता, या ये नहीं है या वो नहीं है, दोनों मुतजाद हैं, दोनों बेक वक्त इनकी तत्बीक मुमकिन नहीं है कि इनकी तत्बीक बंदा करता नहीं नहीं वहां मुजाजी रंग में कहा था, यहाँ उसकी मुतलक नफी है, कतन कोई इसकी दलील नहीं है। अल्लाह ताला पाक है इस रिश्ते से, इस बहतान से और इस तरह के कलमात से और इस तरह के झूठे शैतानी इल्हामात से। जी आप बात करें मसूद जी। उसमें आमन नज़ीर साहब देखें, अगर ये कहते हैं जी इताअत, प्यार, मोहब्बत, कुरान पाक ने वो अल्फाज बयान कर दी हैं। औलिया अल्लाह कहा ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह ने अपनी निस्बत बयान की है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं कहा गया, कुफर नहीं कहा गया। देखिए सूरह माइदा आयत नंबर 72, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम वक़ालल मसीह या बनी इसराईल अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अब ये कह रहे हैं जी तसलीस का मामला, ये इब्नुल्लाह, यहाँ पर इब्नुल्लाह देखिएगा, इन्नल्लाहु हुवल मसीह इब्नु मरियम, ये इन्नल्लाहु हुवल मसीह इब्नु मरियम अल्लाह कह रहे हैं उनको। और फिर इस तरह दीगर मकामात पर देखिए कि वो इब्नुल्लाह का लफ्ज़ में मैं आपको दिखाता हूँ। तो अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं ना कि जी इताअत, वो अल्लाह पाक ने वो अल्फाज इस्तेमाल फरमा दिए हैं। तो जब रब्बुल आलमीन ने वो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं कि आपने अल्लाह के बंदे हैं, इबादुल्लाह, और देखिए व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ये अल्फाज रब्बुल आलमीन ने ख़ुद अपने ख़ास और मकबूल बंदों के लिए इस्तेमाल किए। तो जो लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया, वलद का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ताला के निस्बत के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया, तो किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि जो लफ्ज़ रब्बुल आलमीन इस्तेमाल ना फरमाए। अब कोई इस्तिआरा की चादर ओढ़ कर या इस्तिआरा का खोल ओढ़ कर उस लफ्ज़ के लिए जो है वो करता रहे। तो आप देखिए ना, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, कुरान पाक इस हद तक बयान फरमा रहा है। तो मेरे ख़्याल में जो मेयार कुरान ने बयान किया हमें उसी पे रहना चाहिए। अपनी तरफ से इस इस्तिआरे ने तो सारा मुसीबतें डाली हुई हैं।
تو اس لیے جو لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، تو ان دونوں کو ماننے والوں کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی عقل اور اپنی اٹکل پچو سے ان الفاظ کو استعمال کریں۔ جی جناب، میری بات مکمل ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ استعارہ کے رنگ میں عیسائی تو کہتی نہیں ہے کہ ہم استعارہ کے رنگ میں ان کو کہتے ہیں ابن اللہ، تو یہ آپ جو مقابلہ کر رہے ہیں یہ مقابلہ ہی نہیں بنتا، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں اس کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ میں ابھی جوزف مسیح کو بلاتا ہوں یہاں پر، ہاں بلائیں، ہم اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کو خداوند یسوع کہتے ہیں، اس کو خدا کا شریک کہتے ہیں، اس کو تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔ یہاں پہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے چپ کر دیں تھوڑی دیر، میری سن لیں۔ آپ طارق چوہان صاحب آپ بولتے ہیں، میرا صرف ایک سمپل، اگر اس کو آپ ایڈریس کر سکے، قرآن یہ جو آپ معیار کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی توحید ہے نا؟ صاحب سید صاحب عامر نذیر بھائی تھوڑا سا ان کو بات کرنے دیجیے۔ نہیں، وہی کریں گے، وہی بات کریں گے۔ نہیں، اگر ڈسٹرب ہوگا نا تو وہ آدمی اپنی بات بھول جاتا ہے۔ نہیں کوئی نہیں، بات شاہ صاحب کو کر لینے کریں شاہ صاحب۔ پیر صاحب یہ کریں جی، طارق چوہان صاحب کریں بات۔ آپ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسائی جو ہیں ان کا جو تصور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، نہیں شاہ صاحب یہ تو کھلم مذاق ہے قرآن کریم کے ساتھ کہ پرٹیکولر آیت میں۔ یار پھر تم بولنا شروع ہو گئے ہو۔ عبداللہ ذرا ایک منٹ مائک میوٹ رکھیں، چوہان صاحب کو بات کریں، کوئی بات نہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ وہ ابن اللہ استعارہ کے رنگ میں تو کہتے ہی نہیں، نہ وہ کبھی انہوں نے کہا کہ جی ہم استعارہ و مجاز کے رنگ میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ خدا ہے، اور حضرت مریم کو بھی انہوں نے خدا بنایا ہوا۔ وہ ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے حاجات مانگتے ہیں، اور ان کا میرا خود یہ عیسائی یہاں پہ چرچ ہے، میں وہاں سے کبھی جاتا ہوتا ہوں، وہ کہتا ہے ہمارے اوپر یسوع کا فضل ہے اور مریم کا فضل ہے ہمارے اوپر، کہ جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، ہمارے اوپر اتنی عنایات ہیں۔ وہ خدا کو تو نہیں مانتے وہ اس طریقے سے استعارہ کے رنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا خداوند ہے، اس سے ہم حاجات مانگتے ہیں، وہ ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو وہ خدا کا شریک مانتے ہیں، اور خدا کا شریک کسی کو بنانا شرک و ظلم عظیم، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خدا کا کوئی بھی شریک اس کو بنائے گا، سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ آسمان گر پڑے اور زمین پھٹ جائے، اتنا بڑا ظلم ہے۔ لیکن استعارہ کے رنگ میں کوئی شخص یہ کہتا ہے تو